بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دیسی بوٹی چینل پر خوش آمدید کرتا ہوں۔ آج کی میری اس ویڈیو کا موضوع ہے جڑی بوٹیاں اور ان کے خواص۔ اور آج کی جو ہماری جڑی بوٹی ہے وہ ہے سنا مکی۔ سنا مکی کے خواص، فوائد اور استعمالات۔ تو چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ ناظرین، سنا مکی ایک خودرو جڑی بوٹی ہے جس کی عمدہ ترین قسم مکہ میں پائی جاتی ہے۔ یہ پیٹ سے صفرا کو خارج کرتی ہے، سودا کو نکالتی اور دل کے پردوں کو تقویت دیتی ہے، پٹھوں اور عضلات کے کھچاؤ کو دور کرتی ہے، بالوں کو گرنے سے روکتی ہے اور صحت مند بناتی ہے، جسمانی دردوں کو ختم کرتی ہے۔ سنا مکی کے استعمال کی بہترین صورت اس کا جوشاندہ ہے۔ اس جوشاندے کو پکاتے وقت اگر منقع اور بنفشہ بھی شامل کر لیے جائیں تو زیادہ فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ مختلف زبانوں کی اگر بات کی جائے تو سنا مکی کے مختلف زبانوں میں یہ نام ہے: عربی اور فارسی میں سنا مکی، بنگالی میں سونا مکی، ہندی میں سنا یا سنایا، انگریزی میں اسے سینا کہا جاتا ہے۔ رنگ کی بات کی جائے تو زردی مائل سبز، پھول زرد۔ ذائقہ کی بات کی جائے تو سنا مکی کا ذائقہ تلخ ہوتا ہے اور مزاج میں پہلے درجے میں گرم اور خشک مزاج رکھتی ہے۔ طب قدیم ذہنی کی تحقیق کے مطابق سنا مکی ان ادویات میں ہے جن کے بے شمار فوائد ہیں۔ اطباء نے جہاں سمجھ نہ آئی وہاں سنا مکی کا استعمال کیا۔ ان کے خیال میں اس کے استعمال سے فاسد اور غلیظ مادے جسم سے خارج ہو جاتے ہیں اور جسم تندرست ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ابن سینا نے اسے امراض قلب میں کام آنے والی ادویات میں بہت اہم قرار دیا ہے۔ یہ وسوسوں کو دور کرتی ہے اور جوڑوں کے درد کے لیے بہت ہی مفید مانی جاتی ہے۔ اور راضی کے مطابق سنا مکی کا جوشاندہ سفوف سے بہتر ہے۔ اگر جوشاندہ بناتے وقت اس میں شاترہ، منقع اور بنفشہ شامل کر لیا جائے اور مٹھاس کے لیے چینی ڈالی جائے تو اس کے فوائد میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ سوادی، صفراوی اور بلغمی مادے جسم سے خارج کر دیتی ہے۔ دماغی نالیوں میں اٹکی ہوئی رطوبتیں خارج ہو جاتی ہیں اور درد شقیقہ کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ عرق النساء، گینٹھیا اور پرانے سر درد میں مفید ہے۔ دل کے فعل کو تقویت دیتی ہے، دماغ سے وہم اور وسوسے کو دور کرتی ہے، خون صاف کرتی ہے اور پیٹ کے کیڑے کو مار دیتی ہے۔ سنا مکی کو مفرد استعمال کرنا مناسب نہیں۔ اس کو جوشاندہ میں گلاب کے پھول اور روغن بادام ملا لینا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ طب اسلامی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی چیز موت سے بچاتی تو وہ سنا مکی ہوتی۔ ایک دوسری حدیث میں روایت ہے کہ اگر مردے کا علاج ہوتا تو سنا مکی سے ہوتا۔ سنا مکی چاروں انسانی زہروں کا تریاک ہے۔ آپ اس کو اربع عناصر کے تحت اسلامی تبرک جان کر ہر نسخہ مسل میں شامل کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق سنا مکی ان ادویہ میں سے ہے جن کے فائدے لا انتہا ہیں، لیکن علاج کرنے والے کا فرض ہے کہ وہ خود لالچ سے پاک رہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھے اور اپنے مریضوں کو بھی اس کی ہدایت کرے، کیونکہ سچی توبہ کر کے اسلام کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے میں شفا یقینی ہے۔ طب جدید میں قبض کے علاج کے لیے اب تک تقریباً 5000 دعائیں مشتمل رہی ہیں۔ آج سے 50 سال پہلے کی ادویہ کی فہرست بھی سینکڑوں میں تھی، مگر آج کی دوا فروش کے پاس صرف 3 ایسی ادویہ ہیں جو اس مقصد کے لیے کام کرتی ہیں، جن میں سے ایک سنا مکی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1000 سالوں پر محیط مشاہدات کے بعد سنا مکی وہ منفرد دوائی ہے جس کی آج بھی وہی اہمیت اور مقبولیت ہے جو ہزاروں سال پہلے تھی۔ قبض کے لیے سنا مکی کا جوشاندہ: 1 کھانے کا چمچ سونف اور 1 چمچ سنا مکی کو 2 کپ پانی میں 15 سے 20 منٹ تک ابالیں اور حسب ذائقہ گڑ شامل کر کے
استعمال کریں۔ جلدی امراض کے لیے سنا مکی کا استعمال۔ جلدی امراض کے لیے سنا مکی بہت ہی لاجواب دوا ہے۔ اسے مہندی اور کلونجی کے ساتھ ملا کر اگر سرکہ میں حل کر کے استعمال کیا جائے تو یہ پھپھوندی سے پیدا ہونے والی تمام بیماریوں اور خاص طور پر ان حالتوں میں جب زخموں پر تکلیف دہ چھالے آئے ہوئے ہوں میں کمال کی دوائی ہے۔ ہاضمہ کی خرابی کے لیے۔ ہاضمہ کی خرابی کی وجہ سے جب آکسیلیٹ اور یوریٹ زیادہ مقدار میں پیدا ہو رہے ہوں تو سنا مکی کا استعمال ان کے اخراج کا باعث ہوتا ہے۔ اس کے لیے نیچے گئے صفوف کو دیے گئے طریقے کے مطابق استعمال کریں۔ گردہ، پتا اور مثانہ کی پتھری کے لیے سنا مکی کا مسلسل استعمال گردوں، پتا اور مثانے سے پتھری کو حل کر کے نکالنے میں بہت شہرت رکھتا ہے۔ سنا مکی کا مستقل استعمال یا مسلسل استعمال نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں اپنے معالج سے ضرور رجوع کریں۔ قبض، پیٹ، دانت درد اور گلے کے امراض کے لیے اس نسخہ کا استعمال قبض، پیٹ درد، بدہضمی، دانتوں اور گلے کے امراض میں مفید ہے۔ قبض، پیٹ درد، دانت اور گلے کے امراض کے لیے صفوف اس طرح تیار کریں۔ سنا مکی کے پتے 100 گرام، گندک آملہ سال 50 گرام، ملٹھی 100 گرام، سونف 50 گرام اور مصری 300 گرام۔ ترکیب تیاری اور طریقہ استعمال یہ ہے کہ سب اجزاء کا صفوف کر کے چھان لیں اور شیشے کی بوتل میں محفوظ کر لیں۔ مقدار خوراک 1 چمچ صبح اور 1 چمچ شام ہمراہ تازہ پانی کھانے کے بعد استعمال کریں۔ ہر قسم کے بخار کا علاج۔ معالج کا اولین فرض یہ ہے کہ گرمی کے بخار میں مریض کو ٹھنڈے پانی سے غسل کرائے اور سردی کے موسم میں گرم پانی سے غسل کرائیں۔ اس طرح سردی کی کب کبھی بھی رفع ہو جاتی ہے۔ جب بخار کی تیزی کم ہو جائے تو درجہ بالا جوشاندہ پلا دیں۔ اس سے قے آ جائے گی جس سے معدہ صاف ہو جائے گا اور بخار کی شدت ٹوٹ جائے گی۔ معدے کی اصلاح ہونے پر ہر خوراک جذب بدن ہوگی۔ سانس کی بدبو دور کرنے کے لیے سنا مکی کے پتے پانی میں 5 منٹ تک ابال کر اس کا قہوہ پینے سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ سنا مکی مصفح خون، پیٹ کے کیڑوں، بلغم اور فاسد مادوں کو خارج کرنے کے لیے بہترین مسل ہے۔ ارکن نساء، نوبتی بخاروں، کمر درد اور سانس کی تنگی میں بھی اس کا استعمال اکثیر ہے۔ اب ہم بات کریں گے سنا مکی کے مضر اثرات کی۔ ناظرین، طویل عرصے تک اس کے استعمال سے اسہال اور پیٹ میں درد کی وجہ بن سکتا ہے۔ یہ قے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ پیشاب کا غیر معمولی رنگ اور پیشاب میں پروٹین کے اضافے کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اس جڑی بوٹی کا مسلسل استعمال بڑی آنت کی رنگت تبدیل کر دیتا ہے جس سے آنت کی اندرونی پرت سیاہ ہو جاتی ہے۔ یہ خون میں پوٹاشیم کی کمی کا سبب بن سکتی ہے۔ اس جڑی بوٹی کے مضر اثرات میں جلد کی الرجی اور جلد پر دھبے بھی ہو سکتے ہیں۔ حمل کے دوران استعمال سے پرہیز کریں۔ دل کے امراض میں سنا مکی کا استعمال الیکٹرولائٹ میں خلل ڈال سکتا ہے اور دل کی بیماری کو مزید خراب کر سکتا ہے۔ اس لیے سنا مکی کو استعمال کرنے سے پہلے اس کے مضر اثرات کو ضرور مد نظر رکھیں۔ جی ناظرین، کیسے لگی آج کی میری یہ معلوماتی ویڈیو؟ ایسی معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے میرے اس چینل دیسی بوٹی کو